وہی تفور، اس میں وہ ڈالے جائیں گے تو اس کی کرب انگیز، دہشت انگیز چیخ پکار، فغاں چیخنا یہ سنائی دے گا۔ وہ ایسے ہوگا جیسے کہ وہ اچھل رہا ہے، بھڑک رہا ہے، تقاد و تمیز و من الغیظ، غصے کے مارے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ یعنی جرم کی شدت یا سنگینی کی نوعیت اس سے پتہ چلتی ہے نا، جو سزا کی شدت اور سنگینی بتائی قرآن نے، ورنہ صرف جہنم ہی کہتا تو کافی تھا۔ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس سے بڑا سنگین جرم اور ہو نہیں سکتا کہ جو ایک ہی چیز جو انسان کو دی ہے خدا نے اور خصوصیت عطا کی ہے اور اسے روحنا کہا ہے، اپنی توانائی اگر کیا ہے، خدا کی توانائی ہے وہ، انسان کی اس حیثیت سے انکار کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اور اس کسی کا یہ اپنے آپ کے متعلق سمجھنا تذلیل انسانیت ہے، اپنی ذلت کو وہ قبول کرتا ہے۔ اتنا بڑا شدید جرم ہے جس کی وجہ سے جہنم کے بعد یہ سب کچھ کہا۔ اور اس کے بعد ہے وَكُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ جب یہ فوج در فوج اس میں یہ پیش گوئیاں کرنے والے اور قسمتیں بتانے والے جو ہیں اور وہ ماننے والے پھر اس کو جب اس میں یہ ڈالے جاتے ہیں، کہا کہ جہنم کا دروغے ان سے پوچھتے ہیں، انداز قرآن کا تشبیہ ہوتا ہے نا، جہنم کے دروغے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے ہاں کوئی ایسا نہیں آیا تھا جس نے بتایا ہو کہ یہ جو تمہارے عقائد اور یہ تمہارے مسالک ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کیا کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ کسی قوم پر تباہی نہیں آتی ہمارے قوانین کی روح سے تا وقت ہے کہ پہلے دو شرطیں پوری نہ ہو جائیں۔ ایک یہ کہ ان تک یہ بات پہنچ نہ جائے کہ تمہاری روش تباہی لانے والی ہے، اسے تنذیر کہتے ہیں، وارن نہ کر دیا جائے ان کو کہ جس روش پہ تم چل رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے، ایک شرط۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ سمجھ جائیں کہ کیا بات یہ کہہ رہا ہے، کیا بات ہے اس قسم کے جج کے اوپر۔ شرطیں کتنی عجیب ہیں، اس میں سمجھنے کی صحت ہو، پاگل کو جرم ہی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی مجرم نہیں قرار دیتا، سمجھنے کی صلاحیت ہو اور اس تک بات پہنچ چکی ہو۔ تو کہا یہ کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم جو اس قسم کے جرائم کے مرتکب ہوئے، تم نے جو اپنے آپ کو خاک زندہ سے خاک مردہ سمجھ لیا، کیا کوئی بتانے والا تمہیں نہیں آیا تھا کہ تمہارا مقام کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ بتانے والا آیا یا تھا یا نہیں تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہا ہاں آیا تو تھا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا ان حضور سے پہلے یہ جو آنے والے تھے یہ انبیاء کرام تھے، ٹھیک ہے، انبیاء کے بعد ان کے جو متبعین تھے، صالحین جو تھے، وہ یہ فریضہ ادا کرتے تھے، وہ بھی نذیر تھے، لیکن انبیاء کرام بہرحال آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبیوں کے سلسلے کا کوئی نذیر تو نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا لِتُنذِرَ بِهِ، قرآن کے ذریعے سے تم نے یہ وارننگ دینی ہے۔ تو جب قرآن کو ابدی طور پہ محفوظ کر دیا اور اس امت کو وارث کتاب قرار دے دیا، تو اب رسالت مآب کے بعد، حضور کے بعد پھر ضرورت ہی نہ رہی کہ کوئی اور نبی آ کے یہ وارننگ دے یا تنذیر کا فریضہ ادا کرے، وہ تو قرآن کے ذریعے سے ادا کرنا تھا، قرآن محفوظ موجود ہے، امت کو وارث قرار دے دیا، اب یہ فریضہ اس پہ عائد ہو گیا کہ یہ وارن کرے۔ اور جو خود ہی ان جرائم کی مرتکب ہو رہی ہو وہ امت، اس نے دوسروں کو وارن کیا کرنا ہے؟ لیکن بہرحال یہ جو تھا کہ کیا تمہاری طرف کوئی نذیر آیا تھا،
یہ معنی نہیں کہ کوئی نبی آیا تھا یا نہیں، یہی چیز ہے کہ یہ جو ہم نے وارننگ دی تھی، یہ جس کتاب میں موجود تھی، کیا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس کتاب کی یہ تعلیم تم تک پہنچائی ہو؟ اور یہ فریضہ کتنا بڑا ہے جو امت تک عائد ہوتا ہے۔ امت خود اس جرم کی بھی مجرم ہو رہی ہے عزیزان ایمان۔ ہم پہ جو عذاب آئے ہوئے ہیں، قرآن ایک ایک شق بتاتا ہے کہ کیا کیا جرائم ہیں تمہارے، جس کی وجہ سے تم اس قدر ذلت آمیز عذاب کے اندر مبتلا چلے آ رہے ہو۔ سب سے بڑا عذاب جو میں نے کہا ہے کہ جہنم کے دروغے کا نام مالک ہے۔ محکومیت انسان کی انسان سے سب سے بڑا جہنم ہے دنیا کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آئے تو تھے، پھر فَكَذَّبْنَا، تکذیب ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، جھوٹ بولتے ہو تم جو کچھ کہتے ہو، کہ اس کے نتیجے میں ہم پہ عذاب آ جائے گا، تباہی آ جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولتے، ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے، ہم نے جھٹلایا ان کو۔ اور آگے ہے بات، قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، یہی بات ہم نے کہی کہ یہی تم غلط کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے اس قسم کی وحی آتی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ یہ تمہارے جو روش ہے اس کا نتیجہ تباہی ہے، یہ غلط ہے، ایسی بات کوئی نہیں، وحی وغیرہ کوئی نہیں آئی تمہاری طرف۔ یہ چیز جو کہی، ان انتم الا فی ضلال مبین، گمراہی تھی سب سے بڑی۔ آگے بات ہے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعید۔ عجیب چیز، یہ کیا چیز تھی جو قسمتیں بتا رہے تھے اور تم مان رہے تھے؟ نہ تو وہ کسی عقل و فکر کی روح سے کہتے تھے کہ یوں ہوگا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ علم غیب ہے بس یوں ہوگا، نہ تم ہی کسی نتیجے پہ عقل و فکر کی روح سے پہنچتے تھے کہ پھر ایسا کیوں ہوگا، مجھے کیوں کا تو جواب ہی نہیں ہوتا اس میں۔ سنیے عزیزان من کیا کہہ رہے ہیں، کہا کہ اگر ہم ان کی بات غور سے سنتے اور پھر عقل و فکر سے کام لیتے تو آج جہنم میں کیوں ہوتے؟ اب قرآن نے بتا دیا کہ جہنم میں کون لوگ جاتے ہیں۔ اور ناقل، اور پھر اس کی تو تشریح اور تفسیر قرآن نے مختلف مقامات کے اوپر بتائی ہوئی۔ عقل و فکر و تدبر و تفکر اور شعور اتنا زور دیتا ہے، اور جہنم کی بات اگر یہاں یہاں تو دو لفظوں میں ہی قرآن نے بتا دی کہ وہ خود اعتراف کریں گے کہ اگر ہم بات غور سے سن لیتے اور عقل و فکر سے کام لیتے تو ٹھیک ہے، پھر یہ باتیں کیوں مانتے ہم، پھر ہم جہنم میں کیوں آتے؟ ایک ہی آیت اور میں پیش کروں گا اس کی تفسیر میں، سورہ اعراف کی آیت 7/179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ پہلے تو اس کا ترجمہ ہی جو ہے ہمارے ہاں کے یہ جو ترجمے ہوئے ہیں غلط، وہی غلط راستے پہ ڈال دیا۔ ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ ہم نے جن و انس کی کثرت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کے لیے خدا نے پیدا کر دیا تو اب یہ جنتی بن کیسے سکتا ہے؟ ہم نے انہیں جہنم کے لیے پیدا ہی کیا۔ سوچتے ہیں آپ کہاں لے جاتے ہیں یہ جن؟ پھر وہ جنات کے متعلق ان کو بھی جہنم میں بھیجتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، عربی محاورے میں یہ بات ہے، عربی زبان کی یہ بات ہے، قرآن کی یہ بات۔ یہ جو صحرائی آبادیاں تھیں شہروں سے دور دور رہنے والی، اور اب بھی وہاں عرب کے اندر، حجاز کے اندر تو شہر ہی 2-3 ہیں، وہ بھی اب ذرا ماڈرن ہوئے ہیں تو ان کو شہر کہا جا سکتا ہے، ورنہ وہ بھی قصبے ہی تھے، اور وہ 2-3 ہی۔ باقی سارا ملک جو تھا صحرائی آبادی تھی، خانہ بدوش، آج یہاں کل وہاں، آنکھوں سے دور۔ تو جو چیز بھی آنکھوں سے نہاں ہو اس کو عربی زبان میں جن کہتے ہیں۔
اور انس ہوتا ہے جو وہاں سوشلی مل جل کر رہنے والے ہوں۔ شہری آبادیوں کو وہ انس کہتے تھے اور یہ دیہاتی صحرائی آبادیوں کو جن کہتے تھے۔ بہرحال یہ بات دوسری ہے۔ کہا یہ قرآن نے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے